السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 104 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 41 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 25 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے سماعون للکذب، وہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے۔ یہ یہودیوں کے متعلقہ اور ان کی خصلتیں بیان کی جا رہی تھیں۔ بہت جھوٹ سنتے ہیں۔ اکالون للسحت، بہت کھانے والے ہیں حرام۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کے پاس آئیں پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کریں، فیصلہ نہ فرمائیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض فرما لیں، فیصلے کا جواب دے دیں، نہ فیصلہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، بس ہرگز وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، لیکن اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان آپ انصاف کا فیصلہ فرمائیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، کس طرح وہ آپ کو حاکم بنا رہے ہیں، فیصل بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، اس تورات کے اندر اللہ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس ساری صورتحال کے بعد۔ وما اولئک بالمؤمنین، جبکہ وہ نہیں ایمان رکھنے والے، نہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوا نہ آپ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور،
بے ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی تورات کو ہم نے نازل کیا جس کے اندر ہدایت بھی ہے، رہنمائی ہے اور روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے انبیاء کرام۔ ایک ذہن میں رکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء جو تشریف لائے وہ تورات کے مطابق ہی، اس تعلیمات کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے اور تعلیمات دیتے رہے۔ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یحکم بہا النبیون، اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے انبیاء کرام، الذین اسلموا، وہ جو سارے تابعدار تھے اللہ کے لیے۔ اب للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، والربانیون، اور جو رب والے لوگ تھے، والاحبار، اور علماء یہودیوں کے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو محافظ بنائے گئے تھے اس اللہ کی کتاب کے لیے، وکانوا علیہ شہداء، اور اس پر وہ گواہ بھی تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشون، اللہ فرماتے ہیں بس تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خرید لو میری آیتوں کے بدلے قلیل اور تھوڑی قیمت۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو شخص بھی یا جو قوم نہیں فیصلہ کرتی یا نہیں فیصلہ کرے گی بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے، فاولئک هم الکافرون، بس وہ سب لوگ اللہ کے ہاں کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ جو بیان کرنا اعلان ہے کہ وہ اگرچہ وہ مومن اور وہ سمجھ دو مسلمان لیکن وہ نہیں ہیں، اللہ کے ہاں وہ کافر شمار ہوتے ہیں۔ حضرات، یہ جو سیغے بیان کیے گئے ہیں کہ بہت جھوٹ بولنے والے، بہت جھوٹ سننے والے، اس کا مقصد یہ ہے ان کو سچی بات ہضم نہیں ہوتی۔ اب بھی معاشرت میں کتنے لوگ ہیں، ان کی معاشرت کا اور ان کے وتیرے، ان کی مجلسیں، ان کے رویے اور ان کے معاملات زندگی اتنے وہ دو نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں کہ ان کو سچی بات اگر کی جائے، حقائق بیان کیے جائیں تو وہ ان کو اچھے ہی نہیں لگتے۔ جس طرح عام ضرب المثل مشہور ہے، اتنا جھوٹ بولو کہ آپ کا جھوٹ جو سچ نظر آئے۔ اور یہ باقاعدہ آپ اس دنیا میں ماحولیات میں ریسرچ کریں، تحقیق کریں تو یہی رویے ہیں کہ جھوٹ بولتے جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو مرضی ہے کہتے رہو، حقائق ایک طرف ہے، دن کو رات کہا جا رہا ہے، رات کو دن کہا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی بس کمال ہے جی، فلاں نے بولا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے۔ تو چونکہ یہ بات یہودیوں کی چل رہی تھی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت فرمائی ہے اور آج دنیا میں ثابت بھی ہو رہا ہے، سب سے زیادہ فتان، سب سے زیادہ فراڈ کرنے والے، سب سے زیادہ لڑائیاں کرنے والے، سب سے زیادہ جو اللہ اس کے رسول کی دعوت کے خلاف جو بھی قدم ہے اٹھانے والے، ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہو۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، یہ بہت جھوٹ سننے والے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، پھر فرمایا اکالون للسحت، بہت حرام کھانے والے۔ یہ سحت کا جو کلمہ ہے، اس کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے مٹا دینے والی شے اور ہلاک کر دینے والی شے۔ حرام خوری ایک ایسا عمل ہے جو اعمال خیر کو مٹا دیتی ہے۔ ایک اور ترجمہ کیا گیا ہے سحت، اس خسیس مال کو کہتے ہیں، گھٹیا قسم کے مال کو کہتے ہیں جس کو سر عام قبول کرنے کو کوئی ناپسند کرے تو نہ کو قبول کرتا ہے، بلکہ خفیہ طور پر اس کو حاصل کیا جائے۔ ہر وہ مال جس کو خفیہ طریقے کے ساتھ حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں سحت، جس میں رشوت شامل ہے، جس میں بازاری عورتوں کی کمائیاں ثابت ہیں، حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے بازاری عورت کی کمائی حرام ہے۔ پھر اس طرح کتے کی قیمت لینا حرام ہے، شراب فروخت کرنا حرام ہے، مردار بیچنا حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں سحت میں آتی۔ تو اللہ نے بیان کیا ہے، الزام نہیں لگایا، بیان کیا ہے کہ یہودیوں کے اندر یہ ساری خسیس صفتیں موجود ہیں، حرام خور بھی ہیں، جھوٹ سننے کے عادی ہیں،
اور ہر وہ کام جو ان کی خصلتوں میں، تو اب اندازہ فرمائے جو اللہ بیان فرمائے تو ہم اس کو پسند نہ کریں۔ کوئی جوان آدمی ہے، کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی لیڈر صاحب ہے، تو وہ کہیں جی ہم تو نہیں پسند کرتے ہیں، یہ تو الزام لگا رہے ہیں آپ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر بھی وہ یہ سمجھتا نہیں اور یہ سمجھتا ہے زیادتی ہو رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، پھر وہ اپنے ایمان کا علاج کرائے اور اپنی عقل کا علاج جو حکیم ڈاکٹر ہے ان سے جا کر کرائے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی ابہام، کوئی اشکال کو دو نمبری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو وہ بہت جھوٹ سننے والے ہیں، بہت حرام کھانے والے ہیں۔ تو یہ تبصرہ کر کے ارشاد ہوتا ہے یہ آپ سے اگر فیصلہ کرا رہے ہیں کہ جی ایک بندہ ایک بیوی اس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، تو آپ فیصلہ فرمائیں، پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ کیا ہے؟ تورات کے اندر بھی مسئلہ رجم کا لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری کرے اور وہ اقرار کریں، ثبوت مل جائیں، شواہد موجود ہوں، تو ان کی سزا یہ ہے رجم۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ اس مرد اور عورت کو جنہوں نے بدکاری کی ہے جبکہ وہ شادی شدہ، ان کو پتھر مار مار کے فوت کرنا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے مارنے ہیں اور اس کو وطن سے جلا وطن کرنا ہے۔ یہ تورات کے اندر بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے تبصرہ یہ کیا اگر یہ تورات کے ماننے والے ہیں، تورات پر ان کا ایمان ہے، تو پھر وہ اس پر وہ عمل کرانے کے لیے رسول پاک سے فیصلہ کیوں کرا رہے ہیں؟ اصل آپ نے بات سنی ہوگی، کل کے درس میں بھی یہ مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ رسول کریم جو ہے یہ اچھی ذرا کمزور شریعت ان کی ہے، اس کے اندر کچھ رعایت رکھی جاتی ہے، تو چلیں ان کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں، اگر یہ فیصلہ کوڑوں والا کر دیں تو وہ قبول کر لیں گے، اگر وہی فیصلہ کریں جس کا رجم ہے، سزا کی ان کو دی جائے گی، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب ان کی اوقات پر اللہ تبصرہ فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کے پاس اگر لاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے تو اس پر پہلے اللہ نے اپنا اندیہ پیش کیا، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ پابند نہیں، جبکہ وہ یہودی ہیں، وہ اپنی شریعت کے پابند ہیں اور تورات کے اندر وضاحت موجود ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کریں یا اعراض فرمائیں، مطلب آپ انکار کر دیں میں فیصلہ نہیں آپ کا سناتا، جو آپ کی شریعت کے جا کے فیصلہ کرو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ اعراض کریں ان کے فیصلہ نہ کریں تو ارشاد ہوتا ہے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آپ بھی کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے مسئلہ پوچھا جی حضرت نے مسئلہ نہیں بتایا تو کیا نقصان کر لیں، فرض تو نہیں ہے مسئلہ بتانا۔ ہاں وہ الگ موضوع ہے، اگر کوئی شریعت کی بات پوچھی جائے، احکامات پوچھے جائیں تو کتمان علم جائز نہیں ہے، مسائل کو حقائق کو چھپانا درست نہیں ہے، اس کی آپ وضاحت کر دیں۔ پھر اگر وہ مانتا ہے تو فبہا، نہیں مانتا تو منوانا اس کا کام نہیں ہے، سنانا تو کام ہے، منوانا کام نہیں۔ اللہ تعداد دنیا سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے فارغ کر رہی ہے، اور وہ مجبور بھی یہ کہتے ہیں بھاجی کو اپنے گھر جو مرضی کرتا رہے، آپ اس پر کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ ہر بندہ مختار ہے۔ لیکن یاد رکھو شریعت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، دین کو قبول کر لیا ہے، پھر آپ کو اس میں آزاد نہیں رکھا جائے گا اللہ کی پابندیوں پر عمل کرنا۔ کچھ اللہ کے اوامر ہیں، احکامات ہیں، کچھ اللہ کی منہیات ہیں، یہ کچھ کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، کچھ کاموں سے روکنے کا حکم دیا۔ تو جہاں روکنے کی بات ہے باہر رکا جائے، جہاں کرنے کا کام ہے وہ کیا جائے، نہ کام کیا جائے تو نہ روکا جائے، اور دعویٰ بھی یہی کیا جائے اللہ کے بھی ہم تابع دار ہیں اور رسول کے بھی ہم عاشق ہیں، عشق کا لفظ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ فیصلہ فرما دیں، ٹھیک ہے، نہ فیصلہ کرائیں تو آپ کو بگاڑ کچھ نہیں سکیں، آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو بند نہیں ہے کہ ضرور فیصلہ سنائیں۔ لیکن ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، قسط اور انصاف اس لیے فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، سچ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں، حلال خوروں کو اللہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس لیے یہ صرف بیان فرمائی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ،
کسی کی مخالفت کیس اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس بات پہ آپ کو نہ ابھارے کہ آپ انصاف نہ کریں. آپ کو اعدلو، انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، تقوی کے قریب کرنے والا یہ آپ کا اقدام جو ہے، یہ عادلانہ روش جو ہے، حق پر، سچ پر فیصلہ کرنا، یہ بہت اچھی اور خوبصورت بات ہے. ایک اور اللہ نے پھر تبصرہ کیا، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. یہ آپ کو فیصلہ کیوں بنا رہے ہیں، آپ کے فیصلہ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ مسئلہ تو تورات کے اندر موجود ہے، اور مسئلہ تورات کے اندر حکم اللہ موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ فیصلہ یا مسئلہ سامنے آنے کے بعد پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے. تو رسول پاک کے پاس کیوں لا رہے ہیں؟ وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف ملے، گنجائش ملے. اگر ان سے گنجائش ملے تو ہم کہیں جی وہ تو اللہ کے رسول ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ بھی وضاحت فرما دی، یہی مسئلہ تو بے عین ہی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے. چلو آپ پر تو وہ ایمان نہیں لا رہے، یہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہمارا تورات پر ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب تورات کو ہم مانتے ہیں چونکہ ہم یہودی ہیں. تو اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، سچی کتاب جانتے ہیں، تو مسئلہ جو بیانی تورات کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ کو حاکم بنا کر فیصل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل ریلیف لینے کے لیے، گنجائش پیدا کرنے کے لیے، اور اس مسئلے سے بھاگنے کے لیے رسول پاک آتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی محبت پیار کی بات نہیں. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. وہ آپ کو کیسے حاکم اور فیصل بنا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اور تورات کے اندر وہ اللہ کا فیصلہ حکم بھی موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ ساری صورتحال سامنے آنے کے باوجود اور اس کے بعد منہ پھیر جاتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اس پر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی تورات پر اگر ایمان لانے ہوتے ہیں یہ صورت ہی نہ پیدا ہوتی. آج بھی کتنے لوگ، توجہ ذرا فرمائیں ذرا محبت کے ساتھ، کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ سوسائٹی ہیں الگ الگ، کچھ تو جاہل طبقہ ہے، کچھ یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، کچھ کالجوں کے لوگ ہیں، کچھ سیاستدان لوگ ہیں، وہ ویسے ہی سر پھرے لوگ. یہ کس میں لوگ؟ جب ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب آپ سے پہلی بار سنا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو پہلی بار سننا یہ صداقت کی دلیل ہے، تم زندہ کہاں رہے ہو. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم وہ گوگل پہ ریسرچ کریں گے. تو گوگل صاحب کیا کون ہے؟ یہ وہ وحی کی بات ہے. وہ گوگل ایک ایسی مشینری میں فٹنگ کی ہوئی ہے، جو بھی اس کے اندر آپ نے لکھ دیا، جب آپ اس کو بٹن دبائیں گے تو وہ جو لکھا ہوا ہے اس میں بھیجا وہ سامنے آ جائے گا. کتنے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی میں ریسرچ کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا. جو بندہ اللہ کی مقدس کتاب کے سادے سادے کلمات پر ایمان نہیں رکھنے کے لیے تیار ہوتا، حدیث رسول کو سن کر کہتے جی میں نے سنا ہی نہیں ہے، بتاؤ اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں سے بات آ گئی، تو باقی باتوں پر ایمان وہ کس طرح لائیں گے؟ تو یہ تعجب کی بات ہے. اللہ نے ضرب المثل کے طور پر یہودیوں کے رویے کو بیان کیا، اور اگر اس پر وہ ایمان لانے والے ہیں تو آپ کے پاس فیصلہ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تورات کے اندر مسئلہ بھی موجود ہے، حکم بھی اللہ کا موجود ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہی نہیں ہے جو دعویٰ کرتے ہیں نا ہمارا اللہ پر، رسول پر، تورات پر ایمان ہے. اللہ نے اعلان کر دیا، اگر ایماندار ہوتے تو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فیصلہ تو موجود ہے، حکم بھی موجود ہے، عمل کرو. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے جو تورات نازل فرمائی تھی اس کے اندر ہدایت موجود ہے، اس کے اندر نور ہدایت، روشنی موجود ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد آنے والے انبیاء کرام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ جو لوگ انبیاء تشریف لاتے رہے وہ تورات کی تعلیمات کے مطابق احکامات جاری کرتے رہے اور فیصلے سناتے رہے. آگے ارشاد فرمایا للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، والربانیون، وہ رب والے جو نیک لوگ عبادت گزار، والاحبار، یہ کی پاک کتاب. کیا مطلب ہے؟ تورات کی حفاظت کے لیے علماء اور وہ جو اچھے لوگ، عبادت گزار لوگ اور نیک لوگ،
اور عام یہودی کہلانے والے لوگ، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ تورات کی حفاظت کرتے۔ اسی لیے نمایاں پوزیشن ہے قرآن مجید کی، جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ نے کتابیں پہلے نازل فرمائیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں نازل فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی محافظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، لیکن قرآن مجید کو نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ اٹھائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اللہ کے فضل سے قرآن مجید محفوظ ہے۔ کتنے اس پر حملے ہو رہے ہیں، کتنے اس کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اس امت کو کس طرح کوسا جا رہا ہے، اور امت کے اندر بھی بہت بڑی ناکامی اور نالائکی اور بد عملی کے باوجود قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تو اس طرح آج بھی موجود ہے، قیامت محفوظ رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کی ایک سادی سی شکل یہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک سینے کے اندر اللہ اس کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ ارشاد فرمایا اور قرآن کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی اور انشاءاللہ وہ ٹھیک چل رہے گا۔ تو اس سے پہلے فرمایا تو رات کو یہ رب والے اور حضرت والے اور یہ جو کام صوفی اور علماء، ان کی ذمہ داری تھی تو رات کی حفاظت کرتے، انہوں نے بیڑا گرک کیا، انہوں نے اس کا اعراض کیا، انہوں نے اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے، اس کے مطابق جس کے اندر نور، ہدایت، تعلیمات موجود تھی انہوں نے آنکھیں پھیر لی۔ تو ارشاد ہوتا ہے یاد رکھو وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اس پر وہ گواہ بھی تھے کہ تمہیں محافظ بنایا گیا ہے۔ میاں صاحب سمجھ آ رہی ہے تھوڑی بہت؟ الحمدللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں، اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا میری امت میں اہل علم، کتاب اللہ سنت رسول کا علم رکھنے والے، وہ اس وراثت کو آگے وہ نبھائیں گے۔ وہ وراثت ہے تعلیمات کی، دین اسلام کی تعلیمات کی، یہ وراثت ہے۔ جو دنیا کے مسائل ہیں، دنیا کے جو اسباب ہیں، اس کی وراثت آپ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، بات بڑی خوبصورت ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، اور ہم جو انبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام جو اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں، لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے۔ ما ترکنا صدقہ، جو ہم چونیاں کا مال چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو نبیوں کی وراثت کیا ہے، وہ تعلیمات ہے، وہ علم ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ مسائل ہے، تو اس کو چھوڑ کر باقی پیچھے کیا رہ جائے گا۔ میں ایک مثال دوں سادی سی، اربوں روپے خرچ کر کے یا کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ فیکٹری بناتے ہیں، کارخانہ بناتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے مرنے کے بعد کارخانہ ٹھپ ہو جاتا ہے اگر اس کو نہ چلانے فارغ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی برادری، کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو دین پڑھا جاتا ہے، ایسی فیکٹری ہے کہ جب تک وہ اولاد آگے سلسلہ جاری رہے گی یہ فیکٹری بند نہیں ہوگی۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اہل لوگ کہتے ہیں بھائی اپنی اولادوں میں کو پیدا کرو تمہارے جنازے پڑھا سکیں۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ جاؤ گے وہ قبر پہ جا کبھی دعائی کر دے گی، وہ نمازوں میں کہے گی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لیکن دنیا لگی ہوئی اپنے معاملات میں، فیکٹریاں بن رہی ہیں، دکانیں بن رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، مارکیٹیں بن رہی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ سارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے، وہ احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی احساس دلائے تو ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں جی ہمیں چھیڑتے ہو، نیند خراب کرتے ہو، ہٹ کرتے ہو ہمارے کاروباروں پہ، ہماری آمدنی پہ تبصرے کرتے ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی پہ تبصرہ کرنے کی۔ لیکن ایک یاد رکھیں اس مسند پہ بیٹھ کر ہیرا پھیری کرنا بھی جائز نہیں، دو نمبری کرنا بھی جائز نہیں، کسی کا بے لحاظہ کرنا وہ بھی جائز نہیں، لحاظ کرنا بھی جائز نہیں۔ جو سیدھی سادی بات ہے وہ کرو، پسند آتی ہے تو فبے، نہیں پسند آتی تو در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جو جنت میں جانے کا انکار کر۔ پوچھا گیا وَمَن یَأْبَى وَمَن ابا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا، کون بندہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟
تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ تو جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی سمجھ لو اس بندے نے انکار کر دی، میں نے جنت میں نہیں جانا۔ میرا خیال ہے اگر نہیں سمجھ آئی، یہ بھی علاقہ ہے نا، ہمارا ہی علاقہ ہے انشاءاللہ۔ پچھلے سالوں میں آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی کہ 5 سال کے بعد آدمی دوسرا حج کر سکتا ہے۔ تو پھر کوشش کرتا ہوں بات سمجھانے کی۔ مثلاً ایک بندے نے حج کیا ہے اس سال، اب وہ 5 سال کے بعد وہ حج دوبارہ کر سکتا ہے نفلی۔ اب کتنے لوگوں کی رپورٹیں ہمارے سامنے آئیں، وجود میں آئیں، کہ ان کے پاس پیسے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، وہ درخواست دیتا ہے جناب میں نے پہلے حج نہیں کیا ہوا لہذا مجھے حج کی اجازت دی۔ فرض کریں اس نے جو حج کیا تھا اللہ نے قبول کر لیا، ہوا اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا، وہ خود درخواست دے رہا ہے جی اللہ صاحب اگر آپ نے قبول کیا تو میری طرف سے اعلان ہے میرا حج کوئی نہیں، نیا کرنا ہے۔ ایک نیکی کے حاصل کرنے کے لیے آدمی جھوٹ بولے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آج کل کیا لوگ کر رہے ہیں، ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں اس لیے پھر کچھ بیان کرنا پڑتا ہے۔ رش کم کرنے کے لیے گورنمنٹ سعودیہ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ محرمین مطاف میں جا کر طواف کریں، باقی اوپر یہ دائیں بائیں کر لیا۔ اب وہ عمرہ کرنے والا جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے، عمرہ اس نے کر لیے، اب اس کا پھر جی چاہتا ہے میں طواف کروں، وہ گھر سے احرام والے کپڑے پہن کے نا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے میں محرم ہوں تو مطاف میں داخل ہو جائے۔ کیا سمے تو جس کے گھر گئے اس کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، اور جس کے گھر جائے گا اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کا طواف ہی کرنا ہے نا، اس کا مطلب اللہ بے خبر ہے۔ صرف ان سپاہیوں کو، پولیس کو یا منتظمین کو یہ دھوکہ دینے کے لیے جی میں بھی محرم ہی ہوں، اللہ کو جھوٹ بول رہا ہے، محرم نہیں ہے، صرف طواف کا بہانہ بنانے کے لیے اس نے وہ احرام والے کپڑے پہن کے گھر سے آ گیا۔ تو یہ اچھائی ہے، آپ فیصلہ کریں۔ اور کچھ لوگ پسند کرتے ہیں دیکھو جی اس طرح کے مسئلے بیان کرنے کی کیا ضرورت، اس کی ضرورت ہے، ہم کر رہے ہیں ایسے۔ جس طرح کے عمومی طور پہ بندے کہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ عام ایک پانی آپ لے لیں سادہ پانی، اس کے اندر زمزم آپ شامل کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی برکات ایسی اس میں رکھی ہیں کہ اللہ اس کا درجہ زمزم کو بڑھا دیتا ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن ماشاءاللہ محرمین و حجاج سب سے پہلے گھر میں آ کر یہی کام کرتے ہیں، زمزم کے اندر پانی میں لا کے مکس کر کے لوگوں کو دینا اور یہ کہنا جی خالص یہ زمزم ہے، تو یہ صحیح ہے؟ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس کا جواب آپ نے دیا۔ کیوں وہ سچ نہیں بولتا جی میرے پاس یہی زمزم تھا، اتنے میں 2 گھونٹ میں آپ کو دے دیے، آپ ملائیں اس کو، پاویں جگ کا بنائیں پاویں پوری بالٹی بنا لیں، وہ الگ موضوع تو اللہ تعالیٰ کی برکات ہے۔ تو گزارش یہ ہے پھر اللہ تبصرہ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشون، میرے سے ڈرو۔ ہوتا یہ لوگ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن رحمان و رحیم سے نہیں ڈرتے، بلکہ لوگوں لکھ کے لگایا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ تو آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جس نے سارا نظام بنایا وہ نہیں دیکھ رہا۔ اس کی صفت ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، قادر بھی ہے، بلکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سمجھ آ رہی؟ گزارش یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لی۔ اس پر ہی مذاق اڑاتے ہیں، اچھا جی زیادہ قیمت لے لینی جائز ہے؟ یہ فتوے پوچھتے ہیں۔ اگر 2-4 ہزار لاکھ 2 لاکھ نہ لیے جائے تو کروڑ 2 کروڑ لے لیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ میں نے کئی دفعہ شاید ایک دو بات کے لیے ہے، عربی لغت میں لغوی طور پر قلیل کا معنی پتہ کیا ہے؟ مینسز کی حالت میں عورت جو اپنے جسم کی صفائی اور حفاظت کے لیے جو کپڑا استعمال کرتی ہے اس کو لغت میں کہتے ہیں قلیل۔ تو اللہ فرماتے کروڑ بھی اگر آپ نے لے لیے، 2-4 کروڑ ارب بھی لے لیے، تو وہ اللہ کے ہاں اللہ کی آیات کی عزت کے مقابلے میں شرف کے محبوب کے لیے لیا کوئی شے اس کی۔ کیا وہ کپڑا جو استعمال کیا جاتا ہے ان حالات میں وہ کسی استعمال میں آتا ہے؟
اسی مسئلہ بیان فرمایا اللہ کی آیتوں اور اس کی شرف کے بدلے میں تم قیمتیں لے رہے ہو، منصب لے رہے، شرم کرو۔ تو پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ، جو قومیں، جو جج حضرات، جو منصف حضرات، سرپنچ حضرات، سب کے لیے اس کے شامل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے، جو شخص فیصلہ نہیں کرتا، جو جج و قاضی مفتی فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا وہ میرے نزد کافر ہے۔ تو کیا یہ فتویٰ میں نے دیا ہے؟ ہم تو قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کس نے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے فرما دیے تو اللہ کی بات کو جس نے مذاق اڑا، انکار کرنا ہے، تو وہ کیا وہ میرے کھاتے میں جائے گا؟ میرا قصور اتنا، میں نے آیت پڑھ کے سنائی۔ ارشاد ہوتا ہے جو نہیں فیصلے کریں گے تم ان کو مومن قاضی کہو، اور اس کی اگر توہین کی جائے وہ کہتے ہیں جی عدالت کی توہین ہو گئی ہے۔ عدالت کی توہین پسند نہیں ہے تو رحمان الرحیم اور قرآن اور رسول کی توہین کرنا وہ اس کا مسئلہ ہی کوئی۔ جس طرح میں نے کئی بار یہ مسئلہ سنا ہے اور پھر سنا دیتا ہوں۔ ایوبی زمانے کی بات ہے، فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں بندے نے آ کر اعلان کر دیا میں اللہ ہوں۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ سگریٹ دیا، کہ ٹافی دی ہے، کسی نے پیسہ دیا ہے، ویسے تماشا دے رہے، سارا دن گزر گیا۔ اگلے دن وہی بندہ آ کے چوک میں کھڑا ہو کہتا جی مجھے غلطی لگی، میں اللہ نہیں میں رسول ہوں۔ پھر سارا دن اس طرح گزر گیا، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تیسرے دن وہی بندہ آگے کہتا جی مجھے آج بھی غلطی لگی ہے، میں نہ اللہ ہوں نہ رسول ہوں، میں اس ملک کا صدر ہوں۔ تو تھوڑے وقت کے بعد پولیس کی گاڑی ہے، اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے لے گئی۔ مقصد کیا ہے میرا بات سنانے کا؟ وہ کہانی سنانا مقصود نہیں، نہ ہٹ کرنا مقصود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس معاشرت میں کوئی اللہ بن جائے پوچھنے والا نہیں، کوئی رسول کا دعویٰ کر دے، رسالت کا دعویٰ پوچھنے والا نہیں، لیکن صدر دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے دو معبود بنائے، دو الہ بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں دو الہ بنانا بھی بڑا جرم ہے، یہ جائے کہ وہ تم اللہ کے مقابلے کئی معبود اور کئی سرکاریں اور کئی مشکل کشانہ بنائے اور پھر بھی کہتے ہیں پکے سنی ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے وہ سارے کافر ہیں۔ جو مرضی وہ مومن کہتے رہیں، وہ اپنے آپ کو تابع دار کہتے رہیں، آپ کو وہ اللہ کے رسول کا عاشق کہتے رہیں، وہ محبت اور پیار کرنے والے کہتے رہیں، لیکن اللہ کی بولی میں وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بات کو، مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی۔ ارشاد ہوتا ہے جی سماعون للکذب، وہ بہت جھوٹ سننے والے، جھوٹ سننے اور جھوٹ بولنے کے عادی۔ اکالون للسحت، بہت حرام خور ہیں، حرام کھانے والے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کے پاس آئیں لیے وہ یہودی کو فیصلہ کرانے کے لیے، تو وہ آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا آپ اعراض کریں، فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کر دیں، فیصلہ نہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، بس وہ آپ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو آپ عدل انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ کیسے آپ کو حاکم بنا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، اس کے اندر اللہ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد، پھر اس کے بعد وہ منہ پھیر کے پھر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ارشاد ہے یہ تو مومن نہیں ہیں، تو میرے کو مومن کہتے ہو تو رات کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہ مومن نہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ارشاد ہوتا ہے بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس کے اندر ہدایت بھی موجود ہے، روشنی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اس کے مطابق انبیاء کرام فیصلے کرتے رہے، الذین اسلموا، جو اللہ کے اور اس احکامات کے تابع دار تھے، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والربانی، رب والے عبادت گزار، والاحبار، اور وہ علماء،
بمستحفظوا من کتاب اللہ، جو محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی اس پاک کتاب کے لیے، وکانوا علیہ شہداء، اس بات پر گواہ تھے کہ اللہ نے ہماری ذمہ داریاں یہ لگائی ہیں۔ فلا تخشوا الناس، بس آپ لوگوں سے نہ ڈریں، واخشون، ارشاد ہوتا ہے میرے سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ گھٹیا دنیا کا مال لے کر میری آیات کے بدلے فیصلے فتوے نہ دو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ سب لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے۔ سماعون للکذب، سماعون للکذب، اکالون للسحت، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔